السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنی اپنی زندگی میں ہر انسان ہی بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش ہے اس کے اپنے رشتے۔ آپ اپنے کسی بھی رشتے پر غرور فخر نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، کوئی بھی رشتہ ہو۔ ہر رشتہ اس دنیا میں ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب رشتوں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہے اور پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ کون ہے تیرا میرے سوا؟ اور یہ بات 100% درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی مخلص ترین رشتے ہیں اس دنیا کے، لیکن اللہ نہ کرے ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چلا جائے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب میرے ابو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ جب میری صبح میرے ابو کا چہرہ دیکھ کے ہوتی تھی اور جب میرے ابو کام سے آتے تھے تو میں گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اپنے ابو کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور جب میرے ابو آتے تھے تو میں بھاگ کے ان کے گلے لگ جاتی تھی۔ میرے ابو میرا ماتھا چوم کے گھر میں داخل ہوتے۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ میں یہ سوچتی تھی کہ میں جتنا پیار میرے ابو مجھ سے کرتے ہیں نا، شاید ہی دنیا میں کسی کے باپ جو ہیں، کسی کے والدین اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہوں گے۔ میرے ابو مجھ سے اتنا بے تحاشا پیار کرتے تھے، میرے چہرہ دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ کیا بات ہے۔ اگر میں سم ٹائم کوئی پریشانی یا کبھی ابو سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی تو میں ابو کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور 1-2 منٹ ہی بمشکل گزرتے تھے کہ میرے ابو فوراً سے گیس کر لیتے تھے کہ کیا بات ہے ارم، تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا کیا بات ہے، تمہیں کوئی چیز چاہیے۔ میرا چہرہ پڑھ لیتے تھے۔ میں بہت اٹینشن سیکر بچی تھی۔ میں سم ٹائم جب بھی امی سے ڈانٹ پڑتی یا امی اگر اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی، بیٹوں کی فکر کرتی تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ تو جب بھی ابو گھر واپس آتے تھے کام سے تو میں ابو کو ساری شکایتیں لگاتی ہوتی تھی کہ ابو امی ہم سے بہت کم پیار کرتی ہیں، امی بھائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ان کی زیادہ فکر کرتی ہیں یا ان کی وجہ سے ہمیں ڈانٹتی ہیں۔ تو پھر ابو جو تھے وہ امی کو سمجھاتے تھے کہ بیٹیاں تو ہم نے آگے بھیج دینی ہیں، ان کی زیادہ فکر کیا کرو، ان سے بھی پیار کیا کرو۔ حالانکہ الحمدللہ میری امی بہت ہم سب کو لے کے فکر مند ہوتی تھی اور سب سے ایکولی پیار ہوتا تھا، لیکن ہمارے بھائی چونکہ چھوٹے تھے تو پھر چھوٹے بچوں سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن مجھ سے یہ بھی چیز برداشت نہیں تھی۔ رشتہ داروں میں بھی جب کوئی شادی بیاہ ہوتا تو سب میری کزنز جو تھی وہ اپنی امی کے پاس بیٹھی ہوتی اور اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی، اور میں واحد ہوتی تھی جو اپنے ابو کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی اور اپنے ابو سے تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد لاڈیاں کرنا اور باتیں کرتی رہنا مسلسل۔ یہ چیز دیکھ کے میری کزنز جو تھیں وہ اپنی ماؤں سے، میری خالہ سے کہتی ہوتی تھی کہ جس طرح سے ارم کے ابو ارم سے پیار کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے ابو ہم سے پیار نہیں کرتے، ان کا پیار نظر آتا ہے، اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ہمیں کبھی گلے نہیں لگایا۔ میرے ابو کو نا گردے میں سٹون تھا، تو اکثر میرے ابو کو اس چیز کی درد ہوتی تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے مسائل ہوں گے تو وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ اس گردے میں اگر پتھری ہو تو اس کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو اکثر میرے ابو کو نا یہ درد ہوتی تھی، تو میں اپنے ابو کو تکلیف میں دیکھتی کہ ان کے آنکھ میں سے پانی نکل رہا ہے، تو یقین مانیں اپنے ابو کو تکلیف میں دیکھنا میرے لیے بہت اذیت ناک چیز تھی، اور میں بہت ڈر جاتی تھی اپنے ابو کو تکلیف میں دیکھ کے۔ اس ٹائم پہ بچی تھی، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، تو مجھے لگتا تھا شاید میرے ابو کو کچھ ہو جانا ہے، اور اگر میرے ابو کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گی، میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ چیز اندر ہی اندر میں اپنے مائنڈ میں سوچتی رہتی تھی، پریشان ہوتی رہتی تھی، اور مجھے یہ چیز بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ پھر ایک دفعہ نا میں نے خواب دیکھا رات کو سوتے ہوئے
کہ کسی نے نا میرے ابو کو مار دیا ہے، مطلب میرے ابو کا مرڈر کر دیا اور مرڈر کر کے ہمارے گھر ہی میرے ابو کو پھینک دیا ہے۔ میں نا خواب سے ایک دم اٹھی ڈر کے، اور اس کے بعد نا یقین مانے مجھے اتنا خوف آیا کہ یہ بات میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، مطلب یہ اپنا خواب کبھی کسی کو نہیں بتایا، لیکن میں جانتی ہوں، مجھے آج بھی وہ ٹائم یاد ہے کہ جب بھی میں صبح کو اٹھتی تھی تو مجھے خوف آتا تھا۔ میں اپنا سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ میرے ابو کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس کے بعد اگر میں رات کو سوتی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میرے مائنڈ میں یہی خواب ریمائنڈ ہوتا رہتا تھا، اور پتہ نہیں 1 ماہ تک مجھے یہی خواب جو ہے، اتنا اس خواب نے مجھے ٹارچر کیا، میں نے اتنا اس کو سیریس لیا، میں بڑا روتی تھی، اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے ابو کو کچھ نہ ہو، میرے ابو کے بغیر تو ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ مطلب میں اتنی زیادہ سینسٹیو تھی نا، اتنی زیادہ میں اپنے ابو کو لے کے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر وقت بدلا، زندگی نے ایسی بازی پلٹی، وہ ہوا جو ہم نے کبھی نہیں تھا سوچا۔ میری امی کو کینسر ہو گیا، آلموسٹ 3 سال وہ کینسر سے لڑتی رہی، پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ امی کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے ایسے حالات خراب جو ہم نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے۔ رشتوں کو نظر کھا گئی، ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ میرے ابو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، میں اپنے ابو سے نفرت کرنا شروع ہو گئی تھی، میرے ابو مجھ سے نفرت کرتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ ہم ایک دوسرے سے، مطلب میں بتا نہیں سکتی وہ ٹائم کیسا ٹائم تھا میری امی کی ڈیتھ کے بعد، کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرتیں گھر میں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، غلط فہمیاں، اور اس میں سب سے بڑا رول اس معاشرے کا تھا، لوگوں کا تھا، اور رشتے اس طرح سے برباد ہوئے کہ آج تک بھی وہ پہلے جیسے نہیں ہو سکے۔ الحمدللہ آج پھر ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب میری شادی ہوئی تو میرے ابو مجھ سے بولتے نہیں تھے، ناراض تھے۔ اس ٹائم پہ بھی میری شادی، میرے ابو نے میری، مطلب ناراض تھے اس ٹائم پہ، بالکل بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ میری شادی کے آلموسٹ 5 سے 6 ماہ بعد ہماری صلح ہوئی، میری اور میرے ابو کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے حالات بہتر ہوئے اور ہم ایک دوسرے سے بولنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک الحمدللہ حالات بہتر ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اور لیکن وہ پہلے والی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کے گلے لگنا، لاڈ کرنا، ایک دوسرے سے ناڈر ہو کے ہر بات میں اپنے ابو سے کرتی تھی۔ آج ایک ہچکچاہٹ ہے ہمارے رشتے میں، وہ پہلے والی بات نہیں رہی، وہ پہلے والی بات میں، مطلب آج میں اگر وہ چیز سوچتی ہوں نا، وہ پہلے والی اور آج میں، تو زمین اور آسمان کا فرق ہے ہمارے رشتے میں، مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ کے کہے گا ہی نہیں کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو جن کا پہلے اتنا مضبوط باؤنڈ تھا اور آج جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور دور ہیں، کھچے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون صحیح تھا کون غلط تھا، بس شاید ٹائم ہی بہت غلط تھا، وقت ہی غلط تھا۔ یہ دنیا حسد کرتی ہے آپ کے مضبوط رشتوں کو دیکھ کے، آپ کو خوش دیکھ کے، تو میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے اپنے رشتوں کو چھپا کے رکھیں، شو آف نہ کریں۔ یہ دنیا جو ہے وہ حادثوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں پہ حاسد رہتے ہیں، تو پلیز اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کے سامنے مت کوئی بھی بات شیئر کیا کریں۔ جب بھی میں اپنا پچھلا اور آج کا وقت یاد کرتی ہوں تو میرے دماغ میں فوراً سے یہ آیت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے تمام رشتوں کو آزمائے گا اور تمہیں سب کچھ دکھا کے تم سے پوچھے گا کہ کون ہے تیرا میرے سوا۔ تو سچ میں بہت یہ چیز ریئلائز کرتی ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ اپنے تمام رشتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور آپ کو صحیح آئیڈیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے دنیا فانی ہے، یہ رشتے بھی فانی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یقین مانیں، اپنا اصل مضبوط باؤنڈ اپنے رب کے ساتھ کریں۔ ماں باپ زندگی میں بہت اہم ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے غلطی جس کی بھی ہو، ماں باپ کو کبھی غلط نہ کہیں، ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں۔ اور
اگر کبھی آپ کو لگے بھی کہ آپ کے ماں باپ غلط راستے پہ ہیں یا وہ غلط کر رہے ہیں یا آپ کو لگے کہ وہ غلط ہیں، تو کبھی انہیں ڈائریکٹ مت کہیں کہ وہ غلط ہیں۔ ان کے لیے صرف دعا کریں، صرف دعا کریں۔ دعاؤں میں ہی طاقت ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے، وہ سب رب کی مرضی ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ میری ویڈیو کیسی لگتی ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔